اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اپنے چینل سے اللہ رب العزت کی صفات کے عقیدے کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گزارش رکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی وراء الورا ذات ہے کہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، اور رب کائنات نے اس کائنات کا نظام ایک چلا کے رکھا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے کچھ عرض گزار کریں گے کہ جن میں سے کچھ عرضیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، یعنی کہ اس ذات کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اس کی ذات انسان کو جو حاجات ہوتی ہیں وہ ان تمام حاجتوں سے رب کائنات کی ذات پاک ہے۔ نمبر دو، اور اللہ رب العزت کی ذات بے مثل اور بے مثال ذات ہے، یعنی کہ اس کی اپنی مثال وہ خود ہے، اس کی مثل جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ وہ بے مثل ہے اور بے عیب ہے، یعنی کہ پوری کائنات کا جتنا بھی انسانیت کے اندر جتنے بھی عیب ہیں وہ رب ذوالجلال میں سے کہ رب ذوالجلال کی ذات میں کوئی ایک عیب بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کے لیے ہر کمال اور خوبی کا جو ہے وہ جامعہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہر طرح کی کمال، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کی خوبی پائی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف یہ کہنا کہ رب جو ہے وہ فلاں کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ فلاں کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل انسان جو ہے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، یعنی کہ اس کی ذات کے برابر کوئی ذات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہو سکتا ہے، نہ تو اس ذات کے کا کوئی شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ اور ساتھ ہی جو بھی صفات اللہ رب العزت کی ذات کے اندر ہے وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی کہ وہ ایجاد نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ صفات جو ہیں اس کے اندر میرے رب کے اندر کسی نے نہیں رکھی، بلکہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ جب سے رب کا اس کائنات کے اندر وجود ہے، اسی وقت سے رب ذوالجلال کی ساتھ میرے رب کی صفات بھی موجود ہے، اور ان صفات میں ہمیشگی بھی ہے۔ اسی طرح کہ رب کی ذات کے اندر ہمیشگی ہے، یعنی کہ جو صفات ہے وہ ہمیشہ سے رب کے اندر ہے، یعنی کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی وہ صفات موجود تھی، اور جب کائنات کے اندر کچھ نہ ہوگا تو اس وقت بھی میرے رب کے اندر وہ صفات موجود ہوں گی۔ اسی طرح وہ نہ تو کسی کا وہ بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ ہی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، یہ بھی میرے رب کی خاصیت ہے۔ اسی طرح اس بات پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، تو یہ بالکل باطل بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ میرے رب کی ذات نہ کسی کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے اور نہ ہی وہ خود کسی کے جنم سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر بہت ساری ایسی صفات موجود ہیں کہ جو انسان کے تفکر میں بھی نہیں ہے، انسان کے بے مثال ہے۔ اور میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے، رب ذوالجلال جو ہے یہ بڑا ہی مہربان ہے بندے پر، اپنی ماں سے بڑھ کر انسان کی جو ماں نا، سب سے رحم دنیا کے اندر نرم ترین رشتہ انسان کے پاس ماں کا رشتہ ہے،
لیکن ماں سے بڑھ کر بھی اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ میرے رب کا رشتہ ہے۔ ماں سے بڑھ کر بھی آج بھی اگر کوئی رشتہ موجود ہے تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا رشتہ موجود ہے، کہ میرے رب کا بندے کا اس قدر پیار اور محبت ہے کہ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک گنا میرا ماں پیو ویکھے تے دیوی دیس نکالا، لکھ گنا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بندے کے عیبوں پر پردے ڈالتی ہے، بندے کی جو ہے وہ بندے کے پردوں کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن اگر بندے کے پردے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سمجھیں کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی اس قدر حدوں کو پار کر چکا ہے کہ جس سے میرا رب جو ہے اس انسان سے سخت ترین ناراض ہے۔ تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، میرا رب پاک ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ جو ہے وہ انسان وہ اس کے اندر ہر خوبی پائی جاتی ہے۔ تو یہ میرے رب کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس لیے ہمارا یہ انسانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کے جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، میرے رب جیسی ذات کوئی نہیں ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ وہی خدا ہے، وہ خدا ہی ہے جس نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میرا اور آپ کا